اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. اذ قالت الملائکۃ، جب فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم علیہ السلام، ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ منہ، اس کی طرف سے کلمہ کی. اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ بن مریم، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا و آخرت میں قابل احترام ہوگا، ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب لوگوں میں سے ہوگا. ویکلم الناس فی المہد وکہلا، اور وہ بات کرے گا الناس، لوگوں سے، فی المہد، جھولے میں، وکہلا، اور بڑھاپے میں، ومن الصالحین، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا. جھولے میں بات کرنا ایک معجزہ ہے. یہ اس ایج میں، اس عمر میں بات کرنے کا معاملہ ہے جس عمر میں بچے بات نہیں کرتے. تو یہ واقعہ سب نے سن رکھا ہے. جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے بچے کو، عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے واپس گئیں، تو شہر کے لوگوں نے، جو وہاں کی آبادی کے لوگ تھے، انہوں نے الزام لگایا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بول کے اپنی ماں کی پاکیزگی بیان کی، گواہی دی. قالت، انہوں نے کہا، رب، اے میرے رب. انہوں نے کہا مریم علیہ السلام نے، انا یکون لی ولد، کیسے ہوگا میرے ہاں ولدن، بیٹا، ولم یمسسنی، حالانکہ نہیں چھوا، نی، مجھے، بشرن، کسی بشر نے، آدمی نے. نظام فطرت ہے، بچے کی پیدائش اسی سسٹم کے تحت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے. تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو سسٹم ہے اس کے مطابق تو کوئی ایسا عمل ہوا نہیں، تو بیٹا کہاں سے ہوگا. یہ لگاتار 2 معجزے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. پہلا معجزہ کون سا تھا؟ اس سے پچھلے سبق میں جو پڑھا ہم نے، دو سبق پیچھے، حضرت زکریا علیہ السلام، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور خوشخبری سنا دی. تو پھر اللہ سے پوچھنے لگے کہ کیسے ہوا، کہ جو فطری نظام ہے وہ نظام تو ایکسپائر ہو چکا ہے، اب کیسے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی اس نظام کو بائی پاس کیا کہ اس الجھن کے باوجود جس بات کی انہوں نے وضاحت بیان کی، یا اللہ میری بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، سسٹم ختم ہو چکا ہے، کیسے ہوگا. تو اللہ نے فرمایا بس جب میں حکم دیتا ہوں تو پھر کیسے والا نظام نہیں ہے، میں سسٹم کا پابند نہیں ہوں. اور ساتھ ہی یہ بھی معجزہ، وہاں پہ تو ظاہری طور پہ سسٹم موجود تھا، ظاہری طور پہ کہ میاں بیوی کا وجود تو تھا نا، یہاں پہ تو ظاہری وجود بھی نہیں ہے. اعلیٰ فرمایا کذالک اللہ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، وہ سسٹم کا پابند نہیں ہے. اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے، امرا، کسی کام کا، فانما یقول، بس بے شک وہ کہتا ہے، لہو، اس کو، کن، ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ
صرف حکم دیتا ہے اور وہ کام خود بخود ہو جاتا ہے. اللہ اس چیز کا پابند نہیں ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ اور وہ اس کو سکھائے گا کتاب، والحکمت اور حکمت، والتورات اور تورات کا علم دے گا، والانجیل اور انجیل کا. کون سکھائے گا؟ اللہ تعالیٰ. کس کو؟ اس بچے کو، عیسیٰ علیہ السلام. وَرَسُولًا اور وہ رسول ہوگا الا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف. بنی اسرائیل کے پاس یہ کتاب پہلے سے موجود تھی، تورات. اللہ تعالیٰ میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پہلے تورات کا علم بھی دے گا اور پھر ان پر انجیل نازل فرمائے. اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. انی قد جئتکم، بے شک میں کی لایا ہوں تمہاری طرف، بآیت نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. کیا نشانی ہوگی؟ انی بے شک میں، اخلقو میں بناؤں گا، لکم تمہارے لیے، من الطین مٹی سے، کہیئت الطیر پرندے کی مانند، مٹی سے پرندے کی جسم کی مانند بناؤں گا. فانفخ فیہ پھر میں اس میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا پس وہ پرندہ بن جائے گا، باذن اللہ اللہ کے حکم سے. وابرئ الاکمہ اور پیدائشی نابینے کو، والابرص اور کوڑی کو، ابریو تندرست کروں گا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرنے سے ان کی بیماری دور ہو جائے گی. وَأُحْيِي الْمَوْتَى اور مردے کو زندہ کروں گا، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے. یہ معجزہ کس کا ہے؟ ایک پیغمبر کا، عیسیٰ علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرمائے. ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے؟ کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ غوث پاک پیر عبد القادر جیلانی نے قبر پہ جا کے کہا، کہتے جی عیسائی کے ساتھ مناظرہ ہو گیا، عیسائی نے کہا کہ ہمارے نبی تو مردوں کو زندہ کر لیتے تھے، آپ کے نبی کیا کر سکتے ہیں؟ تو حضرت پیر عبد القادر جیلانی نے اس کو ساتھ لیا اور قبر پہ چلے گئے اور کہا کہ تمہارے نبی تو کہتے تھے نا کم باذن اللہ، اور میں ان کا مرید کہتا ہوں کم بیزنی. تم نبی کا مقابلہ کرنے چلے ہو، میں مرید کہہ رہا ہوں کم بیزنی. مردہ باہر نکلا. استغفر اللہ. ایسی ایسی کہانیاں بناتے ہیں، ایسی ایسی کہانیاں، جھوٹی کہانیاں گھڑتے ہیں، انسان دنگ رہ جاتا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ اس کے علاوہ اور شرک کسے کہتے ہیں. وَأُنَبِّئُكُمْ اور میں تمہیں خبر دوں گا، بِمَا تَأْكُلُونَ جو تم نے کھایا، وَمَا تَدَّخِرُونَ اور جو تم نے ذخیرہ کیا، فی بیوتکم اپنے گھروں میں. یعنی یہ میں خبر دیا کروں گا، یہ نشانی ہوگی میری، یہ معجزہ ہوگا. ان فی ذالک لآیہ بے شک اس میں نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ماننے والے ہو. اور اگر ماننے والا ہو ہی نہ، اگر ماننے کی نیت ہی نہ ہو تو پھر جو مرضی کر لیں، پھر اس کو آپ بدل نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے کی توفیق دے، ایمان لانے والا ماننے والا نظریہ اور دل دے، تمام تر تعلیمات پڑھنے سننے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنے والا دل جو ہے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے. وما توفیق الا باللہ.